السلام علیکم خواتین اور حضرات، آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی جگہ میں جسے دیکھتے ہی بھوک جاگ جاتی ہے، ذائقہ یاد آ جاتے ہیں اور دل کہتا ہے یار کچھ تو کھا لیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں جامع مال کے سامنے موجود اس مشہور دکان کی۔ یہ دکان کوئی نہیں بلکہ سالوں سے یہاں اپنی پہچان قائم کیے ہوئے ہے۔ بچے ہو یا بوڑھے، نوجوان ہو یا بزرگ، ہر کوئی کم از کم ایک بار ضرور یہاں کا کھانا کھا چکا ہے، اور جو ایک بار کھا لے وہ پھر بار بار آتا ہے۔ یہاں کا ماحول بالکل کسی میلے کی طرح ہے۔ ایک طرف بچے گھوم رہے ہیں اور اپنے کھانوں کا انتظار کر رہے ہیں، دوسری طرف نوجوان دوستوں کے گروپ کے ساتھ اپنی چٹ چیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ فیملیز بڑے سکون سے بن کباب اور فرائز کا مزہ لے رہی ہے۔ شام کے وقت تو یوں لگتا ہے جیسے یہ پورا علاقہ یہاں آمد آ گیا ہو۔ شور بھی ہے، کہکے بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو خوشبو جو دور سے ہی آ رہی ہے اس کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اب ذرا بات ہو جائے بن کباب اور فرائز کی، جو اس دکان کی پہچان بن چکے ہیں۔ تازہ تلے ہوئے کباب جو نرم بن کے بیچ میں رکھے جاتے ہیں، اور پھر اوپر سے چٹنی، سلاد اور ساتھ میں فرائز۔ گراہک ایک نوالا لیتا ہے اور پھر کہتا ہے بھائی ایک اور دو۔ یہ وہ ذائقہ ہے جو کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ اصل بات تو اس کاریگر کی ہے۔ یہ کاریگر کوئی عام انسان نہیں لگتا، یہ تو ذائقوں کا فنکار ہے۔ کبھی وہ گول گپے ایسی تیزی سے بھرتا ہے کہ تو دیکھتے ہی حیران رہ جائیں، کبھی چاٹ ایسی ترتیب سے دیتا ہے کہ کسی پلیٹ کی محصوری کر جائے، اور کبھی بن کباب بناتے وقت اس کے ہاتھوں کی پھرتی ہوئی کمال کی کاریگری۔ لوگ صرف کھانے نہیں آتے بلکہ یہ منظر دیکھنے بھی آتے ہیں۔ تو یہ دکان صرف کھانے کی ذائقہ نہیں بلکہ لوگوں کی میموریز کا حصہ ہے۔ اب ذرا ہم ذکر کرتے ہیں ان گول گپوں کی۔ چھوٹے چھوٹے کراکرے جنہیں کاریگر بڑی نفاست سے توڑ کر اندر مسالہ بھرتا جاتا ہے، کبھی آلو کا مسالہ تو کبھی چنے کا ذائقہ، اور پھر اوپر سے وہ پانی اور تیز مرچ، املی اور پودینے کا جادو ہوتا ہے۔ لوگ قطار میں کھڑے ہیں اور کاریگر ایک کے بعد ایک پلیٹ بھرتا جا رہا ہے۔ بعض لوگ تو حساب ہی بھول جاتے ہیں کہ کتنے گول گپے کھا گئے ہم، اور گول گپے نام سنتے ہی منہ میں پانی آ جائے، زبان پہ کھٹاس کی جھلک محسوس ہو جائے، اور دماغ میں وہی بچپن کے میلے اور کوچے یاد آ جاتے ہیں جہاں یہ سب کچھ ایک ساتھ بکتے ہیں، اور چھوٹے موٹے کراکرے سے سنہری رنگ کے خالی پیالے جیسے ہوتے ہیں، اور جو اتنے ہی نازک اور ہلکے اور چھوٹے ہی کرچ کرچ کی آوازیں نکلتی ہے، ان کے سامنے اندر چھپی ہوئی ایک دنیا اور ایک ذائقے کی کائنات۔ کاریگر ایک کے بعد ایک پلیٹ بناتے ہی آواز لگاتا ہے، او استاد پلیٹ ہو گئی ہے تیار، آ کے جلدی سے لے لو، آکے میں آگے جا کے چاٹ لگاؤں۔ جی ہاں ناظرین، اب باری ہے چاٹ کی۔ یہ چاٹ کوئی عام چاٹ نہیں بلکہ وہ چاٹ ہے جو لوگوں کو بار بار اپنی طرف کھینچتی ہے۔ دہی کی ٹھنڈک، املی کا کھٹا میٹھا ذائقہ، اوپر سے لال مرچ، ہری مرچ اور چٹنیوں کا امتزاج۔ کاریگر جب چاٹ تیار کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ کسی جادوگر کی طرح تیز ہاتھوں سے ذائقے تخلیق کر رہا ہو۔ پھر اس کے اوپر آتی ہے کرنچی اور کراکری پاپڑی، جو کہ ذائقے کو دوبالا کر دیتی ہے اور ہر ایک کو اپنا متوالا کر دیتی ہے۔ پھر سے ناظرین ہم آتے ہیں بن کباب کی طرف۔ وہی بن کباب جس کی خوشبو دور سے ہی لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اگر گول گپے تیز مزاج لوگوں کے عشق میں ہیں تو بن کباب ان کے پیار میں ہے، جو سکون سے بیٹھ کر کھایا جاتا ہے۔ بن کباب کا کمال صرف اس کی ذائقہ نہیں بلکہ اس کی تیاری میں ہے۔ کاریگر جب بن کے ہلکی آنچ میں سینکتا ہے تو وہ خوشبو ماحول میں پھیل جاتی ہے۔ بن کی سنہری رنگ کنارے ایسے لگتے ہیں جیسے سورج میں ایک کرنیں چھوڑ رہی ہوں۔ پھر اس کے بیچ میں رکھا جاتا ہے گرم گرم کباب۔ یہ کباب ارے یہ تو ایک الگ ہی کہانی ہے۔ کچھ کباب دالوں اور مسالوں کے امتزاج سے بنتے ہیں تو کچھ قیمے سے تیار کیے جاتے ہیں، اور ہر کباب کے اندر چھپی ہوتی ہے خوشبو کی دنیا۔ کاریگر اسے اپنے ہلکے ہاتھ سے فرائی کرتا ہے تو ایک ہلکی سی چیچک کی آواز آتی ہے، جیسے ذائقے آواز دے رہے ہوں آؤ مجھے کھا لو نا۔ اور اگر آپ یہاں کھا چکے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔